ملک بھر میں سونے کی قیمت میں مسلسل دوسرے دن بھی اضافہ رہا۔ آج سونے کی قیمت فی تولہ 1,000 روپے اضافے کے ساتھ 2,40,300 روپے ہے، جبکہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 850 روپے سے بڑھ کر 2,08,590 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ عالمی بازار میں فی اونس سونے کا بھاؤ $10 بڑھ کر $2,350 ہے۔ پاکستان میں سونے کی عالمی قیمت $20 شامل کرکے $2,000 سے اونس ہے۔ ملک بھر میں فی تولہ سونا 800 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ آل پاکستان چیئرمین اینڈ جیو نیوز کے مطابق 800 روپے اضافہ سونے کی قیمت میں دیکھا گیا ہے، 2,40,000 روپے تک ہو گیا ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت 600 روپے اضافے سے 2,07,750 روپے ہے۔ غزہ میں اسرائیل کا سیف زون پر حملہ، ایک خاتون کے 9 افراد سمیت 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر حملہ کرکے ایک ہی خاندان کے 9 افراد سمیت 12 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے نور شمس پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انخلا کے احکامات ملنے کے بعد جنوبی خان یونس کو چھوڑنے والے فلسطینیوں کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جبکہ وہ غزہ میں ہیں گھر ہونے والے افراد کی تعداد تقریباً 19 لاکھ ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ کے باعث پیدا ہونے والے خراب حالات کے سبب 1.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی جلد کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری غزۂ جنگ میں کم از کم 40,900 فلسطینی شہید اور 80,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 8,000 سے زائد فلسطینی طلبہ شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ پر جاری فلسطینی حملوں میں اب تک 8,000 سے زائد طالب علم اور 450 فلسطینی اساتذہ شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ میں کم از کم 8,000 اور مقبوضہ مغربی کنارے میں 100 طالب علم شہید ہو گئے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 400 اساتذہ اور اسٹاف ممبر بھی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 3,000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں 350 سے زائد سرکاری تعلیمی ادارے اور اقوام متحدہ کے ادارے کے تحت چلنے والے 60 اسکولوں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں اور انہیں تباہ بھی کر دیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد اب تک 6 لاکھ سے زائد طالب علم اسکولوں سے باہر ہیں، جبکہ زیادہ تر طالب علم نفسیاتی صدمے کا شکار ہو گئے تھے۔ دوسری جانب پیر کے روز اسرائیل کی قید سے واپس آنے والے افراد نے اپنے اوپر ہونے والے ہولناک جسمانی اور ذہنی تشدد کی داستانیں بھی سنائیں۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے میں غزہ کے الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ بھی شامل ہیں، جن کا بتایا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کی قید میں موجودہ فلسطینیوں کو روزانہ کی بنیاد پر بدسلوکی کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قید کے دوران پوچھ گچھ کے لیے جانے والے بیشتر فلسطینیوں کو مارا بھی گیا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری فلسطینی بحریت میں اب تک کم از کم 40,000 فلسطینی شہید اور 80,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ اسرائیلی بمباری سے مزید 30,000 سے زائد فلسطینی شہید، ہزاروں بے گھر فلسطینی جبری بے دخل۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے ایک بے گھر ہو گیا۔ فلسطینی خاندان کے 9,000 سمیت مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے مشرقی غزہ کے علاقے منصورہ پر ڈرون حملے کیے گئے، جبکہ شجاعیہ کے نزدیک ایک رہائشی بلاک کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کو یورپی اسپتال اور خیمہ بستیاں خالی کرنے پر بھی دھمکیاں دیں۔ دھمکی کے بعد خان یونس سے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا آغاز ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اب تک بے گھر ہونے والے
فلسطینیوں کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب شمالی غزہ پر اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں فلسطینی مزاحمت کارروائیوں کے بعد اسرائیلی فوج پر جوابی وار جاری ہے۔ مزاحمت کاروں کے حملوں میں کئی فلسطینی اسرائیلی فوجی ہلاک تباہ کر دیے اور ان کے ٹینک وغیرہ بھی تباہ کر دیے۔ ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی جانب سے راکٹ اور ڈرون حملے میں قریات شمونہ میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,900 سے متجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 80,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ تفتیش کے لیے لے جائے گئے اکثر فلسطینیوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اسرائیلی قید سے رہا ڈاکٹر کا انکشاف۔ اسرائیلی جیل سے رہا ہونے والے غزہ کے الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ کا کہنا ہے کہ قید کے دوران پوچھ گچھ کے لیے لے جانے کے بعد بیشتر فلسطینیوں کو مار دیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی قید میں فلسطینیوں پر دن رات باہمانہ تشدد ہوتا ہے۔ میرے سر پر زرہیں لگائی جاتی تھیں، جس سے کئی بار میرے سر پر گہرے زخم ہوئے۔ انہوں نے بتایا مزید اسرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ قیدیوں کو بنیادی سہولتیں بھی حاصل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ نے کہا کہ اسرائیلی ڈاکٹر اور نرسیں بھی عالمی اور قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور ادارے فوری اسرائیلی جیلوں کا دورہ کریں اور قیدیوں کے مصائب ختم کروائیں۔ خیال ہے کہ اسرائیلی حکام نے 7 ماہ پہلے گرفتار کیے گئے ڈاکٹر ابو سلمیہ سمیت 50 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو آج رہا کیا ہے۔ اسرائیل نے الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر سمیت 55 فلسطینیوں کو چھوڑ دیا۔ اسرائیل نے غزہ سے حراست میں لیے گئے فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں حراست میں لیے گئے 55 فلسطینیوں کو رہا کر دیا، جس میں الشفا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ محمد ابو سلمیہ کو اسرائیلی فوج نے گزشتہ برس نومبر میں الشفا ہاسپٹل پر چھاپے کے دوران حراست میں لیا تھا، جنہیں اب چھوڑ دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے الزام عائد کیا ہے کہ حماس ہاسپٹل کی سہولیات کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس نے اسپتال کو ایک ٹنل کی شکل دی ہوئی ہے۔ تاہم ابو سلمیہ اور اسپتال کے دیگر اسٹاف نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ جنوبی غزہ کے الصغیر اسپتال کے ڈائریکٹر نے بھی ابو سلمیہ کی رہائی کی تصدیق کی اور یہ بتایا کہ 5,000 کو النصیر اسپتال اور دیگر کو الاقصی شہید اسپتال سے حراست میں لیا گیا تھا۔ فلسطینی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے چھاپوں کے دوران کئی اسپتالوں کو ڈراؤنی انداز میں بند کرنے پر مجبور کیا اور سروس بھی بند کر دیں۔ شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائی سے مزید 60,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ غزہ میں قحط کی صورتحال۔ نیو یارک۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد کم از کم 60,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ ترجمان اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کے علاقے المواسی میں بھی اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں 5,000 فلسطینی بے گھر ہوئے، جبکہ کئی افراد زخمی بھی۔ فلسطینی پناہ گزین کے مطابق غزہ کے فلسطینی تباہ شدہ عمارتیں اور کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ غزہ میں کیمپوں کے قریب گندگی کے ڈھیر والے حالات ناقابل برداشت ہیں اور غزہ میں قحط اور شدت اختیار کر رہا ہے، جبکہ بیماریوں کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب فلسطینی خبر ایمرجنسی کا بتانا ہے کہ غزہ سٹی میں گزشتہ رات اسرائیلی فوجی حملوں میں 4 بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید اور 15 زخمی بھی ہو گئے۔
واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی برویت میں اب تک کم از کم 40,000 فلسطینی اور 80,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی مزید خبریں آپ کو اسرائیل سے بتائیں گے۔ اسرائیل میں اسرائیلی فوج کی درندگی۔ غزہ میں معمر فلسطینی خاتون پر انہوں نے گزشتہ رات میں کتا چھوڑ دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جبالیہ کیمپ میں گھر خالی نہ کرنے پر ایک معمر فلسطینی خاتون پر کتے چھوڑ دیے۔ نشریاتی ادارے الجزیرہ کی جانب سے حاصل کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں فوجی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں کا کتا معمر فلسطینی خاتون کے گھر میں داخل ہو کر ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ نشریاتی ادارے کے مطابق ویڈیو کچھ ہفتوں قبل کی ہے اور حملے کا شکار ہونے والے خاتون کی شناخت دولت تنانی کے نام سے ہوئی۔ حملے کے نتیجے میں متاثرہ خاتون کا ہاتھ زخمی ہوا ہے اور اسپتال یا طبی سہولیات میسر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اب تک مناسب علاج نہیں ہو سکا ہے۔ متاثرہ خاتون نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنے گھر سے جبر بے دخل کیے جانے سے انکار کیا تو اسرائیلی فوج نے ان پر کتے چھوڑ دیے جنہوں نے ان پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ غزہ اسرائیلی حملے میں حماس رہنما اسماعیل کی بہن اور دیگر رشتہ دار شہید ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی بہن اور دیگر رشتہ دار شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق منگل کے روز غزہ میں ہونے والے 3 اسرائیلی فضائی حملوں میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی بہن سمیت 24 افراد شہید ہو گئے۔ رہائشیوں کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے گزشتہ رات رفح کے اندرونی علاقوں میں مزید پیش قدمی کی اور کئی مکانات کو تباہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق منگل کے روز ہونے والے فضائی حملوں میں سے 2 حملے غزہ شہر کے اور 2 اسکولوں پر ہوئے جن میں 14 افراد شہید ہوئے جبکہ تیسرا حملہ کیمپ پر کیا ایک گھر پر بھی کیا جس گھر کے 10 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے الشاطی کیمپ میں جس مکان کو نشانہ بنایا اس میں حماس سربراہ کی بہن اور دیگر رشتہ دار مقیم رہتے تھے۔ خیال رہے کہ غزہ میں جنگ جاری کے نتیجے میں حماس سربراہ کے 3 بیٹوں اور پوتے پوتیوں سمیت کئی رشتہ داروں کو شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری کے نتیجے میں اسرائیل کا اسماعیل ہنیہ کا جوان سال پوتا شہید۔ اسرائیلی فوج کی مقبوضہ فلسطین کے علاقے غزہ میں بمباری کے نتیجے میں مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل کا پوتا شہید ہو گیا۔ مغربی طاقتوں کی اسرائیل کی جانب سے مسلسل 40ویں روز مقصور غزہ پر بمباری جاری ہے اور اب تک اسرائیلی فضائیہ ہزاروں ٹن گرا چکی ہے بارود کے۔ اسرائیلی بمباریوں سے آبادیاں، اسکول، ہاسپٹلز، مساجد سمیت کئی جگہ محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے تعداد 14,000 ہے جن میں سے 5,000 بچے، 3,000 خواتین، 200 طبی عملے کے ارکان جن میں سے 1 ڈاکٹر بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے حملے میں آج مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا جوان پوتا سالہ جمال محمد ہنیہ بھی شہید ہو گیا۔ خیال ہے کہ گزشتہ دنوں اسماعیل کی پوتی حمام اسماعیل ہنیہ اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئی تھیں اور بھی میڈیکل کی طالبہ تھیں۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔
غزہ میں لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے کیے جانے والے ڈرون حملے میں 18 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان کی سرحد پر اسرائیلی فوج اور لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اتوار کو حزب اللہ کی جانب سے کیے گئے ڈرون حملے میں 18 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے، جن میں سے ایک کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ رپورٹس کے مطابق لبنان کی سرحد پر جاری جھڑپوں میں اب تک حزب اللہ کے 400 جنگجو سمیت 400 لبنانی مارے جا چکے ہیں، جبکہ جھڑپوں میں 12 اسرائیلی فوجیوں سمیت 25 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے شہریوں پر حملے جاری ہیں اور رات گئے اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی برہیت میں اب تک کم از کم 40,000 فلسطینی شہید اور 80,000 سے کئی زائد بچارے زخمی ہو چکے ہیں۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے پاکستان سے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، عمر ایوب کی جیل اہلکاروں سے تلخ کلامی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی رہنماؤں کو پارٹی کے بانی عمران خان سے جیل ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اڈیالہ جیل پر تعینات اہلکاروں سے تلخ کلامی ہوئی اور جیل عملے سے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ عمر ایوب نے کہا کہ ہم 2 گھنٹوں سے انتظار میں بیٹھے ہیں، ملاقات کی اجازت ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ بعد میں جیل کے باہر گفتگو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا کہ آج ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات طے تھی۔ ہم لوگ صبح 1 بجے سے جیل کے باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن اڈیالہ جیل حکام نے ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے نہیں دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جیل چوکی کے انچارج نے ہمیں مسجد سے بھی باہر نکال دیا۔ جیل چوکی کے انچارج نے بتایا انہیں احکامات ملے ہیں، ہماری ملاقات عدالتی احکامات کے مطابق طے پائی تھی۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک پیج پر ہے، ہم سب ایک ہیں، ہم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کو تحریک اصطکاک کے ذریعے آن لائن حاضر کریں گے اور ان سے پوچھا جائے گا ملاقات سے کیوں روکا گیا۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ کس ملک میں 18 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی پر 15 سال قید ہوگی؟ مغربی افریقہ کے ملک میں 18 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی پر 15 سال قید اور $4,000 جرمانے کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر سیاح ادارے کے مطابق ملک کے صدر نے اہلیہ کے ساتھ دارالحکومت فری ٹاؤن میں منعقد ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں انہوں نے کم عمر بچیوں سے شادی کی ممانعت کے قانون پر دستخط کیے۔ نئے قانون کے تحت 18 سال سے کم عمر لڑکی سے شادی کرنے والے افراد پر 15 سال قید اور $4,000 کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ نئے قانون کے تحت کم عمر لڑکیوں سے شادی کی تقریب میں شرکت کرنے والا دولہا یا دلہن کے والدین، حتیٰ کہ شادی میں شریک مہمانوں کو بھی اس سزا اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزارت صحت کے مطابق ملک کی آبادی میں 1/3 لڑکیوں کی شادی 18 سال سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے۔ کم عمری میں شادی ملک میں دوران اموات کی تعداد میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ ملک میں 5 سے 7 جولائی کے دوران موسلا دھار بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی۔ کراچی میں ملک میں 5 سے 7 جولائی کے دوران موسلا دھار بارشوں کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی،
مری، گلیات، کوہستان کے پہاڑوں، ندی نالوں میں سیلابی صورتحال اور طغیانی کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد، کشمیر، ڈیرہ غازی خان، لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، فیصل آباد، پشاور میں شدید بارشوں کے باعث پہاڑی علاقوں میں ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب سندھ کے بیشتر مقامات پر آج اور کل موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ ساحلی علاقوں میں کہیں کہیں بوندباری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کل شام سے مشرقی سندھ میں مون سون ہوائیں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے سبب 8 جولائی کے دوران تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، جیکٹ آباد میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آئندہ 3 روز موسم گرم اور مرطوب رہے گا اور مطلع زیادہ تر آلود ہوا ہوگی، جبکہ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ امکان ہے تاہم اس دوران سمندری ہوائیں چل سکتی ہیں۔ بلوچستان میں 3 جولائی سے 7 جولائی کے دوران مون سون کی بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کوئٹہ: محکمہ موسمیات نے صوبے میں 3 جولائی سے 7 جولائی کے دوران مون سون کی بارشوں کی پیشن گوئی کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 جولائی سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مون سون ہوائیں شدت کے ساتھ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی، جس کے نتیجے میں 3 جولائی سے 7 جولائی کے دوران بلوچستان کے مشرقی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم نے صوبے کے 15 اضلاع لسبیلا، خدار، کلات، نصیر آباد، محمد صحبت پور، جعفر آباد انتظامیہ کو بارشوں کے دوران الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سیاحوں اور مسافروں کو بھی اس دوران غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے، جبکہ عام شہریوں کو گرج چمک کے دوران محفوظ مقامات پر ٹھہرے رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی میں بہت زیادہ شدید گرمی کے بعد سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کراچی میں کئی روز کی شدید گرمی کے بعد سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمندری ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرما اور مرطوب رہے گا۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہونے کا امکان ہے۔ چیف میٹرو کے مطابق کراچی میں صبح اور رات میں بوندباری ہونے کا امکان رہے گا، جبکہ جولائی کے بعد کراچی میں بارش کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شہر قائد میں رات میں بھی محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ رہنے لگا اور اتوار کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بیشتر میدانی علاقوں میں آج بھی گرمی کا راج ہے، جبکہ سندھ کے شہر تھرپارکر، عمرکوٹ میں بھی بارش کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں شدید گرمی کے بعد گرمی کے ستائے شہریوں کو ریلیف مل گیا۔ لاہور سمیت گجرات اور مظفر آباد میں بھی بادل برسنے کے بعد گرمی تھوڑی کم ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج بھی اسلام آباد، مری، گلیات، مردان، پشاور، گلگت بلتستان میں بھی چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.12 روپے تک اضافہ، فی یونٹ 48 روپے 84 پیسے تک مقرر۔
وفاقی حکومت کے بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے تجویز کردہ مختلف سلیبس پر اضافے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ دستاویز کے مطابق وفاقی کابینہ نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کافی یونٹ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے تک مقرر کر دیا۔ دستاویز میں بتایا کہ فی یونٹ بنیادی ٹیرف میں 3 روپے 95 پیسے سے 7 روپے 12 پیسے تک اضافہ منظور کیا گیا۔ گھریلو صارفین کے لیے 1 سے 10 یونٹ استعمال پر ٹیرف 7.11 روپے اضافے سے 23.59 روپے، جبکہ ماہانہ 101 سے 200 یونٹ پر استعمال پر فی یونٹ 7.12 روپے اضافے سے 30.07 روپے ہوگا۔ عدت کیس کی سماعت کرنے والے جج سے متعلق سوشل میڈیا پر جھوٹا دعویٰ۔ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ گردش کرنے والی ایک ویڈیو اس دعوے کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے کہ 27 جون کو عدت کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کی سزاؤں کو معطل کرنے کی درخواست مسترد کرنے والے جج افضل مرزوقہ کو اس ویڈیو میں 2 خواتین کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ویڈیو میں آنے والا شخص جج نہیں ہے۔ 29 جون کو فیس بک صارف نے ایک پرائیویٹ ویڈیو سے لیا گیا اسکرین شاٹ پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس میں ایک شخص کو 2 خواتین کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ صارف نے اپنی پوسٹ کے کیپشن میں لکھا کہ محترم افضل مرزوقہ صاحب، صارفین نے اس ویڈیو سے لیے گئے مزید اسکرین شاٹس بھی اس دعوے کے ساتھ شیئر کیے کہ یہ تصاویر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مرزوقہ کی ہے۔ جیو فیکٹ چیک نے ویڈیو میں دکھائے گئے افراد کی شناخت کے تحفظ کے لیے سوشل میڈیا پوسٹس کے لنکس کو ان نیوز آرٹیکل میں شامل کرنے سے گریز کیا ہے۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے ایک اہلکار اور 2 وکلاء نے تصدیق کی ہے کہ یہ ویڈیو میں نظر آنے والا شخص جج افضل مرزوقہ نہیں ہے۔ مزید بریکنگ نیوز آپ کو بتائیں گے بلوچستان سے۔ بلوچستان کے ضلع اوران میں 5 بہن بھائی جوہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع اوران کے علاقے جاؤ میں 5 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان حکومت نے بچوں کی ہلاکت کا نوٹس لے کر انکوائری کا حکم دے دیا، جس پر ڈپٹی کمشنر اوران عائشہ زہری نے بتایا کہ اوران کے علاقے جاؤ کے نواح ثانی بھٹ میں ایک ٹھیکیدار نے سڑک کی تعمیر کے لیے گڑھا کھودا تھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا۔ ڈی سی کے مطابق 5 بچے پانی میں نہانے کے لیے اترے تو گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جن میں سے 3 بہنیں اور 2 بھائی بھی شامل ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی لاشیں پانی سے نکال کر اسپتال لائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ مزید بین الاقوامی خبریں آپ کو بتائیں گے۔ میکسیکو میں ایک ٹرک سے تشدد زدہ 19 لاشیں برآمد ہوئیں۔ میکسیکو کی جنوبی ریاست میں ملاکی سرحد کے قریب ایک ٹرک سے 19 لاشیں برآمد ہوئیں۔ ریاستی اٹارنی جنرل کے مطابق ٹرک سے پانی جانے والی لاشوں میں سے 5000 کے جسم میں گولیوں کے زخم موجود تھے۔ لاشوں نے گہرے رنگ کے کپڑے سمیت سے بھری جیکٹس بھی پہنی ہوئی تھیں۔ میکسیکو کے صدر نے ہلاکتوں کی وجہ کارٹیل
سے منسوب کیا اور کہا کہ متاثرین میں سے کچھ گلا گھونٹ کر بھی مارے گئے ہیں۔ صدر کی جانب سے کہا گیا کہ دو کارٹل گروپس کے درمیان جھگڑا ہوا، تاہم علاقے میں موجود لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چیاپاس میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ کارٹیلز تارکین وطن اور منشیات کی اسمگلنگ کے منافع بخش راستوں پر کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ کارٹیل کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو